السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے میں برزخ اور قبر سے متعلق چند حدیث لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی یعنی کہ رسول اللہ کی۔ اور مومن بندے کا یہی جواب ہے جس سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کی سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدے اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ سورہ ابراہیم کی 14 سے 27 نمبر آیت میں یہ ذکر آیا جو یہاں پہ آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ندہ دینے والا آسمان سے ندہ دیتا ہے کہ بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جواب دیے، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے حد نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایمان نہ لانے والے کافر کی موت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ دین تیرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا تھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک ندہ دینے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کو برابر دوزخ کی لپٹیں اور جھلسانے والی ہوائیں آتی رہیں گی اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، مطلب ایک دوسرے میں بھیج جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر اس عذاب کو دینے کے لیے مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا۔ اس کے پاس لوہے کی ایک ایسی مونگری ہوگی کہ اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگا دی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ وہ ساری مخلوق سنے گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی اور پھر اسی طرح اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ سنن یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ اس میں مومنون آیت 99-100 میں بھی پہنچنے پہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آدمی نیک عمل کی بات کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ یہ سخت حدیث ہے بہت، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کا دن ہے۔ وہ جو قیامت آنے والی ہے نا جس میں حساب کتاب ہوگا وہ کروڑوں سال بعد بھی آ سکتی ہے اور 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن جس دن آپ کی ڈیتھ ہے اسی دن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جنتی ہیں دوزخی ہیں۔ اسی لیے قبر کی تیاری کریں، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ بہترین طریقہ 5 نمازیں درست کرنے کا، اس کے بعد پھر دعاؤں کی انشاءاللہ قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ سورہ مومن میں ہی آیت 45-46 میں اللہ نے کہا کہ فرعونیوں کو صبح شام برزخ میں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا جب تک قیامت برپا ہوگی۔ دوزخ کا جو ہے سخت عذاب بھی جن لوگوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا انہیں روز دوزخ پہ پیش کیا جائے گا، اور جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پرندوں کی پوٹوں میں
जन्नत में छोड़ दिया जाएगा परिंदों की फोटो में करके, और वो वहाँ अपनी मर्जी के जो है ऐश करेंगे। एक और हदीस सुनने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में से कोई जब मर जाता है, अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नतियों के मुकाम में से उसका जो मुकाम होने वाला होता है हर सुबह शाम उसके सामने किया जाता है जन्नत को। अगर वो मरने वाला दोज़खियों में से होता है तो उसी तरह दोज़खियों के मुकामात में से उसका मुकाम उसके सामने किया जाता है। और कहा जाता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तुझे अपनी तरफ बुलाएगा तो ये तेरा मुस्तकिल ठिकाना होगा। ये सही बुखारी की हदीस पाक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूरह मोमिन आयत 45 और 46 में अल्लाह ने कहा कि फ़िरौनियों को सुबह शाम बरज़ख में आग के सामने पेश किया जाता रहेगा। तमाम जितने भी दोज़खी हैं सब फ़िरौनी समझो आप। एक दो हदीसें और सुन लें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कोई इससे निजात पा गया तो अगली मंजिलें उससे आसान हैं, और अगर निजात ना पाई तो अगली मंजिलें उससे ज़्यादा सख्त हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैंने कब्र से ज़्यादा कोई भयानक मंजर नहीं देखा। मतलब आखिरी मंजिल भी यही है, क्योंकि सूरह आराफ 7 नंबर आयत में अल्लाह ने क़यामत में सबको कब्रों से उठाया जाएगा, और सूरह बसर में भी 22-23 नंबर आयत में कब्र में जो है वो दफन कराना भी उसी की मेहरबानी है, वरना पता नहीं हमारे लाशों को कुत्ते खाते या कौन खाते। सूरह इंफितार 4 नंबर आयत में भी अल्लाह ने कहा कि क़यामत में जो है तमाम कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ुल मौत में इरशाद फरमाया, मतलब आखिरी वक्त में, कि अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मतलब सजदा करने की जगह, तो आज जो लोग मज़ारों पे जाते हैं वहाँ सजदा करते हैं, वो समझ लें कि लानत के काबिल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। हज़रत जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि देखो, पहली उम्मतें अम्बिया और औलिया की कब्रों को सजदागाह बना लेती थी, तुम कब्रों को हरगिज़ सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इस बात से मना करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मतलब हुजूर हुक्म दे के गए इन कब्रों को जो है सजदा नहीं करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको ज़ियारत कबूर से मना कर दिया था, मतलब कब्रों की ज़ियारत से, कब्रिस्तान जाने से। अब तुम कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो, क्योंकि उससे दुनिया की बेरग़बती, आखिरत की याद और फ़िक्र पैदा होती है। तो इसलिए ज़रूर कब्रिस्तान जाया करें, मामूल में रखें अपने जुमे को अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने, और औरतों को भी ले जाया करें ऐसे टाइम में कि जहाँ मर्दों की खुलत मुलत ना हो, लेकिन उन्हें भी इबरत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि नबी ने आखिरी वक्त में ये भी कहा, औरतों को भी मना नहीं किया कब्रिस्तान जाने से। पहले तो मना किया, लेकिन आखिरी वक्त में इजाज़त दे दी। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हदीस